کا پہلا سٹیپ جو ہے سچ جاننے کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ خود سچے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں. اور سچے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سچی ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ جو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، جس سچ کی تلاش میں ہیں، آیا کہ وہ آپ کا مقصد ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا آپ نے اس کو پارٹ ٹائم ہی جو ہے وہ لیا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں سچ کی تلاش میں ہوں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں. صرف ایک مفروضہ ہی جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے کہ ہم سچ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس مفروضے کی بنیاد پر سچ جو ہے وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے. سچ کو جاننے کے لیے آپ کو بڑا کریٹیکل انالیسس کرنا پڑتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو کریٹیکل انالیسس اپنی ذات کا کرنا پڑتا ہے. پھر اپنے ان حواس کا کرنا پڑتا ہے جن سے آپ کو چیزوں کے متعلق جو ہے وہ علم ہو رہا ہے. پھر آپ کو بہت سا سچ جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے تعصبات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں باعث ہوں، اور میں نے ایک مخصوص رنگ کی جو ہے وہ اینک لگا رکھی ہے. تو آپ کو وہ ساری اینکیں جو ہے وہ اتارنی پڑتی ہیں. سچ وہ حقیقت ہے جو آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے. سچ وہ ہے جو آپ کی اور میری شہرت کے قریب ہے. تو اس کو ڈھونڈنے میں کنفیوژن جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں اپنے اندر کے جھوٹ کو ختم کر دوں. میں اپنے اندر کی جو وہ ہپوکریسی ہے، جو منافقت ہے، اس کو جو ہے جب ختم کرتا ہوں تو میں تب سچ میرے سامنے ویسے ویسے عیاں ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک آدمی کا سچ جو ہے وہ دوسرے آدمی کے سچ سے مختلف ہے. وہ اس وجہ سے مختلف ہے کیونکہ ایک آدمی دوسری جگہ پر کھڑا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے بلندی کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو. تو اس کے سامنے منظر جو بالکل سطح پہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے منظر جو ایک بلندی پر کھڑا ہے تو وہ بالکل مختلف ہوں گے. مثال کے طور پر ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ ایک نشیبی جگہ ہے، ہم خاصے نیچے آ گئے ہیں، واٹر فالز ہیں. تو یہاں پر میرا اور آپ کا سچ جو ہے وہ ہماری اس آنکھ کی حس کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہماری آنکھ کی حس میں جو ہے میں اس طرف دیکھ رہا ہوں تو میرے لیے سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے سامنے جو ہے وہ درخت ہیں اور میرے سامنے جو ہے وہ سبزہ ہے. اور آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں جہاں میں نہیں دیکھ رہا، تو آپ کے سامنے پتھر ہے اور آپ کے سامنے پانی ہے. ہیں دونوں ہی سچ اور ایک ہی وقت میں سچ ہیں. اب آپ جو ہے میرا زاویہ نگاہ اور ہے، آپ کا زاویہ نگاہ اور ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے میری پشت پیچھے وہ بھی سچ ہے، اور جو مجھے آپ کی پشت پیچھے نظر آ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. تو انسان بنیادی طور پر لڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسرے زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھتا نہیں ہے. تو جب آپ چیزوں کو ایک ہی اینگل سے، ایک ہی اینگل آف ویژن سے دیکھتے رہیں گے اور دوسرے اینگل آف ویژن کو جو ہے وہ کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کریں گے، تو سچ کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. اور پھر یہ جو آدھا سچ ہے یہ بہت خطرناک سچ ہے. اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے نا کہ هو الظاہر والباطن، کہ دونوں جامع کر دیے، جو ہے نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی، جو سین ہے وہ بھی، جو ان سین ہے وہ بھی. تو اگر آپ صرف سین کے اوپر اپنی ججمنٹ کو پاس کریں گے تو وہ آدھا سچ ہے، وہ آپ کو کنفیوز جو ہے وہ کرے گا. اور اگر آپ صرف ان سین کے اوپر جو ہے وہ اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں گے تو آپ پہنچ نہیں پائیں گے، سچ کو دیکھ نہیں سکیں گے، سچ کو محسوس نہیں کر سکیں گے. تو سچ جو ہے وہ تو ہر طرف ہے. اپنا سچ جاننے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ میرا اپنا سچ کیا ہے، میرا اپنا سفر جو ہے وہ کیا ہے. اور سچے کو سچ ملتا ہے، سچے کو سچ ملتا ہے. قرآن کریم میں ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اس کتاب کو پڑھ کر بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، خود وہی کتاب کہتی ہے. تو سچی کتاب ہے، الوہی کتاب ہے. لیکن وہ اپنے اصول جو ہے وہ مرتب کر رہی ہے. متقی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سچ کو جاننے کے لیے سچا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
جھوٹے انسان کو تو اپنا پتہ نہیں ملتا، اس کائنات کے سچ کو کیسے جو ہے وہ پرکھے گا۔ اور پھر جتنا